بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل وڑائی صاحب نے DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری صاحب کی جھاڑ پر بلکہ پھٹکار پر سر نیچا کر لیا، خاموشی سے سارا کچھ سہ گئے، سارا کچھ سن لیا، بلکہ اس کی حمایت بھی کر دی۔ جس طرح سے ان کی طرف سے سارا کچھ کہا گیا تھا ان کے ساتھ اتفاق کر لیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گلہ کرتے ہوئے، شکوہ کرتے ہوئے بھی نظر آئے۔ ان کی طرف سے اگر چڑھائی کی گئی ہے تو PTI پر، جبکہ مسلم لیگ نون کی ہمیشہ سے وہ ودھائی کرتے نظر آئے ہیں۔ سہیل صاحب سرے سے مکر گئے کہ میں نے کسی قسم کا کوئی انٹرویو نہیں کیا۔ انہوں نے کیا کہا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں نے کل پرسوں ان کے 2 کالم آپ کے سامنے رکھے تھے، پڑھ کے سنا دیے تھے۔ اس کے بعد جب DGISPR کی طرف سے اس سب کی تردید کی گئی تو میں نے ایک آرٹیکل لکھا، نوائے وقت میں آج 23 اگست 2025 کو شائع ہوا ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ DGISPR کی طرف سے کیا کہا گیا، سب سے پہلے اس پر تھوڑی سی نظر ڈال لیتے ہیں، جس کا جواب سہیل وڑائی صاحب کی طرف سے دیا گیا۔ برسلز میں آرمی چیف نے کوئی سیاسی بات نہیں کی، نہ ہی آرمی چیف نے کسی معافی کا ذکر کیا۔ DGISPR نے مزید کہا کہ برسلز کی تقریب میں سینکڑوں افراد موجود تھے۔ تقریب میں شریک افراد نے فیلڈ مارشل کے ساتھ تصاویر بنوائیں۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے واضح کیا کہ آرمی چیف کی طرف سے کسی صحافی کو کوئی انٹرویو نہیں دیا گیا۔ برسلز کا ایک ایونٹ تھا، برسلز کے ایونٹ میں PTI یا معافی کا کوئی ذکر نہیں ہوا۔ صحافی نے حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کیا۔ فیلڈ مارشل نے PTI کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ 9 مئی صرف فوج کا نہیں قوم کا مقدمہ ہے۔ 9 مئی کرنے والوں اور منصوبہ سازوں کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا۔ 9 مئی جیسے انتشار پر لوگوں کو معافی مانگنی چاہیے۔ یہ فوج نہیں بلکہ ریاست پاکستان کے خلاف سازش تھی۔ DGISPR سے سوال کیا گیا کہ کیا اس میڈیا ادارے کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت واضح الفاظ میں کہا، اداروں کو سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، میڈیا کو سمجھنا چاہیے کہ یہ مناسب نہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ سینئر صحافی نے بھی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے۔ فوج ایک ذمہ دار ادارہ ہے۔ برسلز میں آرمی چیف نے کوئی سیاسی بات نہیں کی۔ ذاتی مفاد اور تشہیر کے لیے یہ ایک صحافی کی اپنی کوشش ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ سینئر صحافی ہو کر بھی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا۔ یہ DGISPR کی طرف سے سہیل وڑائی صاحب کے بارے میں کہا گیا، جنہوں نے 3 کالم لکھ مارے۔ پہلے کالم کا عنوان تھا فیلڈ مارشل سے میری پہلی ملاقات، اور دوسرے کا عنوان تھا مسافر بنام قیدی نمبر 804۔ اب میں آپ کے سامنے اپنا کالم رکھتا ہوں، اس کے بعد سہیل وڑائی صاحب کی وضاحت آپ کے سامنے رکھی جائے گی اور اس کے بعد چند ایک منٹ کا تبصرہ اس پر کریں گے۔ کالم شروع ہوتا ہے، عنوان اس کا ہے صحافتی ذمہ داریاں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر امریکہ کے دورے پر گئے۔ یہ ان کا 2 ماہ میں امریکہ کا دوسرا دورہ تھا۔ امریکہ میں ان کی پاکستانیوں سے ملاقات ہوئی، سوال و جواب بھی ہوئے۔ واپسی پر انہوں نے بیلجیم جانا تھا، وہاں بھی ان کی پاکستانیوں سے ملاقات ہوئی اور خطاب کیا۔ برسلز میں لوگ گروپ کی صورت میں بھی ان سے ملے، جس کی تصاویر اور خبریں میڈیا پر شائع ہو چکی ہیں۔ ان کی پاکستان واپسی کے 2-3 روز بعد ایک معروف صحافی نے فیلڈ مارشل سے ملاقات کے حوالے سے 3 کالم تحریر کیے۔ یہ صحافی ہیں سہیل وڑائی صاحب۔ فیلڈ مارشل سے پہلی ملاقات، مسافر بنام قیدی نمبر 804 اور عسکریت اور اکثریت۔ پہلے کالم میں ان کے 10 سالہ پلان کا ذکر کیا گیا اور عمران خان کے بارے میں معافی سے متعلق رائے دی گئی۔ دوسرے کالم میں بھٹو کے انجام کا حوالہ دیا گیا، کہا گیا کہ وہ بھی بڑے مقبول تھے مگر معافی نہیں مانگی اور نتیجتاً انہیں پھانسی کے پھندے پر جھولنا پڑا۔ تینوں کالموں میں اور بھی بہت کچھ لکھا گیا۔ ان کی تحریروں سے تاثر ملتا ہے کہ فیلڈ مارشل کی طرف سے سب کچھ کہا گیا، جس پر فوج پر انگلیاں اٹھنے لگیں۔ سوشل میڈیا پر تنقیدی بحث شروع ہو گئی اور کہا جانے لگا کہ عمران خان کو قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ یہاں پہلے کالم کا ایک اقتباس ملاحظہ کیجیے۔ سیاسی حوالے سے کیے گئے سوال پر انہوں نے کہا، سیاسی مصالحت سچے دل سے معافی مانگنے سے ممکن ہے۔ اس موقع پر انہوں نے اسٹیج پر قرآن پاک میں حضرت آدم کی تخلیق اور شیطان کے کردار سے متعلق آیات کا متن اور ترجمہ پڑھ کر سنایا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ شروع میں فرشتوں کو آدم سے مسئلہ تھا، مگر جب خدا نے آدم کو تخلیق کیا
تو سوائے ابلیس کے سب فرشتوں نے انسان کو خدا کا حکم اور کرشمہ سمجھ کر قبول کر لیا، گویا معافی مانگنے والے فرشتے قرار پائے اور معافی نہ مانگنے والا شیطان بن گیا۔ مزید برآں انہوں نے معاشی بحران کے حل کے لیے پورا روڈ میپ بھی بیان کیا، جس میں 5 اور 10 سال کے اندر پاکستان کو ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا کرنے کی منصوبہ بندی شامل تھی۔ انہوں نے حساب لگا کر بتایا کہ اگلے سال سے ریکوڈیک سے ہر سال $2 ارب کا خالص منافع ہوگا، جو بتدریج بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ آپ کے سامنے جو میں نے رکھا، یہ سہیل وڑائچ صاحب کے کالم کا ایک اقتباس تھا۔ اس کے آگے میرے کالم میں لکھا گیا ہے، جمہوری حکومت میں فوج کے نہیں بلکہ سیاستدانوں کے پلان ہوتے ہیں۔ کالموں میں 2 بڑے تاثر نمایاں تھے، ایک یہ کہ بڑے صحافی کی طرف سے فیلڈ مارشل کا انٹرویو کیا گیا ہے، دوسرا یہ کہ جو کچھ لکھا گیا وہ فیلڈ مارشل نے کہا ہے۔ تحریک انصاف کی جانب سے تو یہ بھی کہا جانے لگا کہ کالم نگار کے ذریعے فیلڈ مارشل نے اپنا آئندہ 10 سال کا پروگرام دے دیا ہے۔ سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ ریگولر میڈیا پر بھی بحث و مباحثہ شروع ہو گیا۔ اس صورتحال پر DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کو وضاحت دینا پڑی۔ انہوں نے کہا کہ آرمی چیف نے برسلز میں کسی قسم کی سیاسی بات یا معافی کا ذکر نہیں کیا۔ برسلز کے ایونٹ میں سینکڑوں افراد شریک تھے، جنہوں نے آرمی چیف کے ساتھ تصاویر بھی بنوائیں۔ یہ پھر یہاں پہ رپیٹ ہو رہا ہے آپ کے سامنے، ہم پہلے یہ ان کا بیان الگ سے رکھ چکے ہیں۔ وہی احمد شریف صاحب کی طرف سے آخر میں کہا گیا کہ میڈیا کو بھی احساس ہونا چاہیے کہ اس طرح کی غیر مصدقہ باتیں پھیلانا مناسب نہیں۔ کالم نگار کی طرف سے جو کچھ لکھا گیا وہ سب زیب داستان کے لیے تو نہیں ہے، اور یہ صورتحال بھی نئی نہیں، یہ میں اپنے کالم میں لکھ رہا ہوں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ سے بھی ریٹائرمنٹ کے بعد ایک صحافی ملے تھے، جنہوں نے ان سے غیر رسمی ملاقات میں بہت کچھ کہہ دیا تھا، کچھ زیب داستان کے لیے بھی شاید اضافہ کر لیا گیا ہو۔ جنرل باجوہ نے سب کچھ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور تردید جاری کی۔ یہ وہی ملاقات تھی جس میں جنرل باجوہ چائے میں بھگو بھگو کر کیک رس کھا رہے تھے۔ فیلڈ مارشل کے بارے میں لکھنے والے صحافی کی جانب سے یعنی سہیل وڑائچ صاحب کی طرف سے اس معاملے پر تاحال کوئی وضاحت نہیں آئی، اور نہ ہی فوج کی طرف سے جاری کی گئی تردید پر تردید آنے کا کوئی امکان ہے۔ یہ تو بقول DGISPR فیلڈ مارشل نے ایسا کچھ کہا ہی نہیں، یہاں تو بقول DGISPR فیلڈ مارشل نے ایسا کچھ کہا بھی نہیں تھا۔ بہتر یہی ہے کہ صحافی اپنے انٹرویوز کا رخ سیاستدانوں، فنکاروں، کھلاڑیوں، ڈاکٹروں، انجینئروں، گلوکاروں، رقاصوں اور خواجہ اسرا برادری کی طرف ہی رکھیں، جیسا کہ وہ عموماً کرتے ہیں۔ حالیہ دنوں ایک تقریب میں ہمارے نوائے وقت کے ایک سابق کلیگ امیر عباس اور اسد اللہ خان کی فیلڈ مارشل سے ایک تقریب میں ملاقات ہوئی تھی۔ سارے لوگ جا چکے تھے تو یہ دونوں وہاں موجود تھے۔ ان کی طویل گفتگو ہوئی، مگر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے ایک لفظ بھی باہر نہیں بتایا۔ اس کے آگے بھی کالم جاری ہے جس میں پرویز مشرف کے حوالے سے واقعات ہیں۔ ایک تو نواز شریف صاحب سے متعلق واقعہ ہے، اور دوسرا نصرت شہباز کے حوالے سے واقعہ ہے کہ کس طرح سے وہ جدہ سے پاکستان آئیں۔ یہاں پہ انہوں نے پرویز مشرف کے حوالے سے کوئی بات کر دی، ان کے بارے میں ایسی جگہ پر بات کر دی یہاں پہ ان کے صرف رشتہ دار بیٹھی ہوئی تھی، خواتین تھی، ان میں ایک خاتون صحافی بھی تھی جس نے اگلے روز خبر شائع کر دی، اور پرویز مشرف جتنے اشتعال میں آئے کہ ان کو پاکستان سے دوبارہ جدہ بھجوا دیا گیا۔ یہ وہ دور تھا جب پورا شریف خاندان جدہ کے سرور پیلس میں موجود تھا، وہاں سے نصرت شہباز کو خصوصی اجازت کے ذریعے اور ان کی بیٹیوں کو پاکستان آنے کی اجازت دی گئی تھی۔ اسی طرح سے نواز شریف صاحب کے سسر فوت ہو جاتے ہیں، ان کو پیرول پر رہائی ملی اور کراچی کی لانی جیل میں وہ قید تھے۔ یہاں پہ آئے تو صحافیوں کے سامنے انہوں نے بات کرتے ہوئے کہہ دیا کہ 100 پرویز مشرف بھی مجھے جھکا نہیں سکتے۔ فوری طور پر یہ بات پرویز مشرف تک پہنچی، حالانکہ میاں نواز شریف کی طرف سے صحافیوں سے درخواست کی گئی تھی کہ اس فقرے کو نوٹ نہ کیا جائے، اس فقرے کو شائع یا خبر کا حصہ نہ بنایا جائے، لیکن صحافی کہاں ماننے والے ہوتے ہیں۔ ایک کی طرف سے فوری طور پر مشرف تک بات پہنچا دی گئی، اور پھر پرویز مشرف کی طرف سے میاں نواز شریف کی پے رول اسی وقت ختم کر کے انہوں کو لاہور سے لانڈی جیل میں منتقل کر دیا گیا۔ اب آ جاتے ہیں سہیل وڑائچ کی طرف سے جو کچھ کہا گیا ISPR کی تردید کے جواب میں۔ جناب احمد شریف چودھری کا میرے دل میں ذاتی احترام ہے، ذاتی ملاقات میں وہ بہت خوشگوار ہیں، مگر انہوں نے جن باتوں کی تردید کی ان کا ذکر مذکورہ کالم میں نہیں تھا۔ شاید انہوں نے غلط فہمی کی بنیاد پر بات کی ہے، اور اس کالم میں میرا کوئی ذاتی فائدہ ہو سکتا ہے۔ اگر اس حوالے سے کوئی سوال اب بھی موجود ہے تو میں اس کی وضاحت کے لیے ہمیشہ حاضر ہوں۔ مائکرو بلاگنگ ویب سائٹ پر سہیل وڑائچ نے کہا کہ تحریک انصاف اوورسیز کے سب سے بڑے اور ہونے
ہونہار رہنما زلفی بخاری صاحب نے فرمایا، سہیل وڑائچ از ڈسٹرائڈ، سہیل وڑائچ تباہ ہو گیا۔ میرے خلاف پی ٹی آئی ٹرولز اور ڈالر کمانے والے ویلاگرز کی جانب سے ٹاؤٹ فوج کا ایجنٹ، باتھ روم دھونے والا کہہ کر چلائی جانے والی مہم کا میں نے بطور صحافی روایت 5 دن تک جواب نہیں دیا، اور نہ ہی میری 40 سالہ صحافتی تاریخ کو مسخ کرنے والوں کو جواب دوں گا۔ ذاتی الزامات کے حوالے سے کسی تبصرے اور جواب کی ضرورت نہیں۔ آنے والا وقت اور لکھی جانے والی تاریخ ہر معاملے کو واضح کر دے گی۔ میں نے زندگی میں لڑائی جھگڑے توت کار سے ہمیشہ اجتناب کیا ہے، اور اب بھی بہت سوچنے سمجھنے کے بعد میری یہی رائے ہے۔ سہیل وڑائچ صاحب کہتے ہیں کہ جناب احمد شریف چودھری کا میرے دل میں ذاتی احترام ہے۔ ذاتی ملاقاتوں میں وہ بہت خوشگوار ہیں، مگر انہوں نے جن باتوں کی تردید کی ان کا ذکر مذکورہ کالم میں نہیں تھا۔ شاید انہوں نے غلط فہمی کی بنیاد پر بات کی کہ اس کالم کا میرا کوئی ذاتی فائدہ ہو سکتا ہے۔ اگر اس حوالے سے کوئی سوال اب بھی موجود ہے تو میں اس کی وضاحت کے لیے ہمیشہ حاضر ہوں۔ انہوں نے مستند طور پر فرمایا کہ فیلڈ مارشل نے کوئی انٹرویو نہیں دیا۔ میرے پورے کالم کو دوبارہ پڑھ لیں، اس میں کہیں لفظ انٹرویو استعمال نہیں ہوا۔ میرے کالم کا عنوان ہی پہلی ملاقات ہے، نہ کچھ اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔ میں نے کہیں نہیں لکھا کہ یہ 1 to 1 ملاقات تھی۔ جس تقریب میں 800 حاضرین موجود تھے، نہ تو وہاں اور نہ ہی چند لوگوں کے سامنے کھانے پر ہونے والی گفتگو آف دا ریکارڈ تھی۔ 9 مئی عمران خان اور معافی کے حوالے سے وہاں کوئی بات نہیں ہوئی۔ یہ بالکل درست ہے۔ براہ کرم اس کالم کو دوبارہ پڑھ لیں، اس میں سرے سے 9 مئی عمران خان اور ان کی معافی کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ میں نے صرف ایک فقرہ لکھا کہ سیاسی مصالحت کے حوالے سے انہوں نے قرآن پاک کی آیات اور ان کا ترجمہ پیش کیا۔ اب لوگوں اور ٹرولز نے اس سے کیا تاثر لیا وہ ان کی مرضی ہے۔ گویا جن پوائنٹس کی اتنے بڑے پیمانے پر تردید کی گئی ان کا تو ذکر فسانے میں کہیں تھا ہی نہیں۔ کسی کے اپنے ذہن میں ہو تو وہ اس کی مرضی پر منحصر ہے۔ سہیل وڑائچ صاحب کہتے ہیں کہ بطور ادنا ترین صحافی کارکن میری رائے میں صحافت اور سیاست دونوں جمہوریت کی اولاد بھی ہیں اور پڑوسی بھی، مگر دونوں گھروں کے درمیان کوئی گھومنے والا دروازہ نہیں، ٹھوس دیوار ہے۔ اس مقدس دیوار کو پھلانگے بغیر عبور نہیں کیا جا سکتا۔ بدقسمتی سے سیاسی کارکنوں نے صحافت کی دیوار پھلانگ کر اس صحن کو رستہ بنا لیا ہے۔ استاذی نصرت جاوید کے بقول ذات کا رپورٹر ہوں، اس لیے میری حدود صحافیانہ ہے۔ عموماً نصرت جاوید صاحب لکھتے لکھتے کہہ دیتے ہیں، بلکہ بولتے بولتے بھی کہہ دیتے ہیں کہ میں ایک ذات کا رپورٹر ہوں۔ اس کو انہوں نے کوٹ کیا ہے سہیل وڑائچ نے۔ وہ کہتے ہیں کہ استادی نصرت جاوید کے بقول ذات کا رپورٹر ہوں، اس لیے میری حدود صحافیانہ ہے۔ جو سنا اور جو دیکھا اس کو لکھ دیا۔ فیلڈ مارشل سے پہلی ملاقات کا احوال لکھنے پر تحریک انصاف کے نظریاتی لیڈر اور میرے دیرینہ مہربان شہباز گل اور ملک کے جاں باز ہیرو فیصل وابڈا دونوں واپس اسی ایک پیج پر آ گئے۔ جب کبھی دونوں میں محبت عمران خان مشترک ہوا کرتی تھی، دونوں میرے کالم کو مسترد کرتے رہے۔ انقلابی حمادہ نونی متوالے اور جالے بھی سبھی مجھے خوش آمدید اور جنگجوؤں کو غیر ذمہ دار قرار دے رہے ہیں۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ ان سب مہربانوں کے الزامات 100% سچے ہیں۔ میں پرانا عادی مجرم ہوں۔ ان سب کا میرے خلاف کٹ میری سیاہ کاری اور ان کی نیکوکاری کو ثابت کرتا ہے۔ میں ایک ادنا اور عاجز قلم کار ہوں، جبکہ میرے نقاد عہدے، رتبے اور عظمت میں مجھ سے کہیں بلند تر ہیں۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ میرے گناہوں کی آج ہی ابتدا نہیں ہوئی۔ اب جبکہ میں معتوب، خوش آمدید، غدار، ٹاؤٹ اور غیر ذمہ دار ٹھہر گیا ہوں تو باقی جرائم کا اعتراف بھی کر لوں تاکہ سزا اکٹھی ہی مل جائے۔ اس کے ساتھ پھر سہیل وڑائچ کی طرف سے اپنی تعریفوں کے پول باندھے گئے ہیں کہ کس طرح انہوں نے میاں نواز شریف سے جدہ میں جا کر ملاقات کی جب ان پر پابندیاں لگی ہوئی تھیں۔ سہیل وڑائچ صاحب کی طرف سے جس طرح سے اپنی ہی باتوں سے انکار کیا گیا ہے، تو ناظرین ہم ڈسکرپشن میں وہ 2 کالم بھی رکھ دیتے ہیں جو ہم نے یہاں پہ پڑھے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا لنک بھی رکھ دیتے ہیں۔ خود اندازہ کر لیجئے کہ سہیل وڑائچ صاحب کتنا صحیح کہہ رہے ہیں اور کتنا زیادہ غلط کہہ رہے ہیں، اس میں بالکل واضح ہو جائے گا۔ ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ میرے سوالات کا جواب دیتے ہوئے اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ سہیل وڑائچ صاحب اکیلے بیٹھے ہیں۔ اس ملاقات میں میرے کھردرے سوالات کا انہوں نے بڑی تسلی سے اس طرح کے الفاظ ان کی طرف سے استعمال کیے گئے ہیں۔ انہوں نے بھرپور تاثر دیا کہ ان کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں یہ اکیلے ہی بیٹھے ہوئے تھے، اور ایسی ملاقات ہو جس میں سوال و جواب ایک ہی بندہ کر رہا ہوتا، آپ بھلے اس کو انٹرویو نہ کہیں لیکن اس سے پختہ تاثر یہی ملتا ہے کہ وہ انٹرویو ہی تھا۔ جیسے سہیل وڑائچ صاحب اب کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔